آپ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زیب و زینت اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فخر کرنے کا مقام ہے۔ میں بڑھ گیا، وہ بڑھ گیا۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور یہ جگہ ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی مال کے اور اولاد کے اندر۔ کمثل غیث، مثال یوں سمجھیں جس طرح کہ بارش برستی ہے۔ اعجب الکفار نباتہ، جس کے نتیجے میں کافر دیہاتی زمیندار کو اپنی کھیتی بہت پسند آ جاتی ہے۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہ بڑھ جاتی ہے، پھر آپ دیکھیں گے اس کو کہ وہ پیلی ہو گئی۔ ثم یکون حطاما، پھر کٹ کے وہ بھوسا بن جاتی ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور انسان کے لیے اس پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد آخرت میں عذاب شدید ہے۔ ومغفرۃ، اور بخشش من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورضوان، اور اللہ کی رضامندی کا موقع ہے۔ وما الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر متاع الغرور، دھوکے کا سامان۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دوڑے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں مغفرت کی طرف اور اپنے رب کی طرف سے جنت کی طرف، جس کا چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے جتنا ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اس کے رسولوں کو مان لیا۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تبارک تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ بات چل رہی تھی کہ صدقہ دینے والے مرد ہوں اور صدقہ دینے والی عورتیں، تم اللہ تبارک تعالیٰ کو قرضہ دو، قرض حسن، وہ بڑھائے گا تمہارے واسطے اس قرضے کے اندر۔ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے اجر ہے بہت عزت والا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ ایمان لے آئے۔ اولئک هم الصدیقون، یہ لوگ سچے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کو سچائی کی طرف ڈھال دیا، اور حقیقتاً یہی لوگ دنیا میں آنے کے معاملے میں صحیح اور سچے ہیں۔ وشہداء عند ربہم، اور اپنے رب کے پاس گواہی دینے والے ہیں، انہیں کے لیے اجر ہوگا۔ اور پیچھے جس نور کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ نور بھی انہیں کے لیے ہے۔ والذین کفروا، ہاں جن لوگوں نے انکار کر دیا اللہ کا، اس کے رسولوں کا، جنت کی طرف جانے کا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہمارے احکامات کو جھوٹا کہہ دیا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ جہنم والے ہیں۔ اس کے بعد یہ بات ذکر فرمائی کہ یہ سارا منظر آپ نے پیچھے دیکھ لیا، اللہ تبارک تعالیٰ کا مطالبہ بھی تم نے سن لیا۔ مطالبہ یہ ہے کہ اب زندگی دنیا میں جو کچھ آپ نے کمایا ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس صدقہ کر کے، قرض دے کے اس کے پاس امانت رکھ دو، یہ سب کچھ تمہارا بینک بیلنس ہوگا۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ دنیا کی زندگی
یہ لہو و لعب ہے، کھیل کود ہے، تماشا ہے، بھاگ دوڑ ہے، کوشش ہے، محنت ہے، مشقت ہے۔ وہ محنت مشقت دنیا کے اپنے ہی کام آئے گی، اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں یہ ساری کی ساری تگ و دو، مال، دولت، محنت، مشقت، یہ پوری کی پوری زندگی کی کاوش، محنت، یہ ایک مچھر کے پر جتنا بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ جتنے بھی مچھر کے پر اکٹھے کر لیے جائیں، وہ سینکڑوں ہو جائیں، لاکھوں ہو جائیں، اس کا کوئی وزن نہیں بنے گا، اور ایک مچھر کا پر، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں یہ دنیا، اس کے نزدیک اس کی ویلیو صرف یہ ہے کہ جس طرح مچھر کا پر، اس پر کی جتنی ویلیو آپ کے نزدیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ساری کائنات، یہ دنیا، اس کی ویلیو صرف ایک مچھر کے پر جتنا نہیں ہے، اس سے بھی کم ہے، اس سے بھی کم ہے۔ بندے کو اسی میں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی لہو و لعب ہے۔ بچے بالے نہر کے کنارے پہنچے، انہوں نے نہر سے پانی باہر پھینکا، جب ریت گیلی ہو گئی تو ہر کوئی اٹھا، اس نے ریت کے اندر پاؤں پھنسایا اور اوپر اس کے مٹی، ریت، اس کو پاؤں کے اوپر پکا کر دیا۔ آہستہ سے اس نے پاؤں پیچھے کھینچ لیا، وہ ریت کا ایک گھروندہ بن گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے، بچے نے چاروں طرف اس کے ہلکی ہلکی بننا بنایا اور ایک دروازہ رکھ لیا۔ اب یہ دروازہ اس کے گھر کے اندر جانے اور آنے کا ذریعہ ہے۔ وہ جو بننا بنایا ہے وہ اس کی دیوار ہے۔ وہ کھیلتے رہے، یہ میرا گھر ہے، یہ تیرا گھر ہے، یہ میں نے بنایا ہے، یہ میں نے بنایا ہے۔ کوئی بچہ اگر اس کی دیوار کو لات مار دے تو لڑائی ہو جاتی ہے۔ یہ سارے کا سارا منظر اللہ تبارک تعالیٰ نے لہو و لعب کی صورت میں ایک جملے میں بیان کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے یہ میرا گھر بڑا اچھا بن گیا ہے، اونچا ہے، میرا گھر بڑا اچھا بن گیا ہے، بہتر ہے۔ آگے ذکر فرمایا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور تمہارے آپس میں فخر کرنے کا ذریعہ ہے۔ میری کوٹھی آپ کی کوٹھی سے اچھی ہے، میری زمین آپ کی زمین سے اچھی ہے، آپ کی زمین زیادہ ہے، فصل زیادہ ہوئی ہے، میں نے محنت کی تھی، اس نے محنت نہیں کی، بس یہ اپنی ہی کوشش اور محنت مشقت ہے۔ پھر جب وہ محنت کرنے کے بعد یہ صورتحال بن گئی کہ اس کی فصل اچھی ہو گئی، کپاس زیادہ ہو گئی، مکئی زیادہ بڑھ گئی، پیسہ زیادہ آ گیا، اب بیٹے کی شادی ہے، وہ بیٹے کی شادی میں مصروف ہو گیا، فلاں چیز بھی چاہیے، فلاں بھی چاہیے، فلاں بھی چاہیے، بہنیں بھی آ گئیں بیٹے کی، انہوں نے مطالبے شروع کر دیے، ماں نے مطالبے شروع کر دیے۔ باپ وہ بیل کی طرح جتا ہوا ہے، دن بھی، شام بھی، رات بھی اسی چکر میں ہے، سب کچھ بھول گیا، کچھ بھی یاد نہ رہا۔ فرمایا یہ لہو و لعب ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کا ذریعہ ہے کہ میرے پاس زیادہ ہے، تیرے پاس کم ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور یہ دنیا کی زندگی ایک دوسرے سے مقابلہ ہے اولاد میں اور مال میں۔ میرے پاس مال زیادہ آ گیا ہے، اس کے پاس زیادہ کم آ گیا ہے، میری زمین زیادہ ہو گئی۔ تفاخر، تکاثر، تکاثر، یہ تکاثر اور تکاثر یہ باب تفاعل ہے۔ یہ اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اور ایک دوسرے سے اپنے مال کی کثرت کا اظہار کرنا۔ بینک بیلنس میرے پاس زیادہ ہے، وہ فلاں پلاٹ بھی خرید لیا، فلاں پلاٹ بھی خرید لیا، ساری زندگی اسی چکر میں رہی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نقشہ کھینچا ہے کہ دنیا میں بندہ یہی کچھ کرتا ہے۔
اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ پھر آگے جا کے بات ذکر کی ہے. اس کو سمجھیں کہ کوشش، محنت، مشقت، اسی چکر میں بھاگتے بھاگتے موت آ جاتی ہے. بس پھر وہ افسوس کرتا ہے کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا، ایسا کر لیتا تو اچھا تھا. روز کے روز کی حسرت اور ندامت اس کے سامنے ہوتی ہے. ایک بندے نے سودا کرنا چاہا، دوسرے نے 10 روپے زیادہ دے کر اس کا سودا آپ اپنے ذمے لے لیا. اب یہاں لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، اختلاف بھی ہو جاتے ہیں، دل میں بال آ جاتا ہے کہ میرے سودے پر اس نے سودا کیا. اگرچہ شریعت نے ادب آداب، اس کے طریقہ کار، زندگی گزارنے کے طریقے سمجھائے ہیں، لیکن مفاد بندے کے سامنے رکاوٹ بن جاتے ہیں. مفاد کی وجہ سے اس نے اس کے پر زیادتی کر لی. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ کوئی بندہ کسی سودے پر سودا نہ کرے جب تک وہ آپس میں ان کی بات ختم نہ ہو جائے. کوئی بندہ رشتے پر رشتہ نہ بھجوائے جب تک کہ ان کی آپس میں بات ختم نہ ہو جائے. یہ دنیا میں زندگی میں وقت گزارنے کا طریقہ ہے کہ ادب آداب، اخلاقیات اور اسی طریقے پر زندگی گزارنے کے. جب کہیں کوئی اختلاف شروع ہو جاتا ہے یا جب کہیں کوئی بڑی بات بن جاتی ہے، اس کے پیچھے یہی باتیں، چھوٹی باتیں، یہی اختلاف کا ذریعہ بن جاتی ہیں. زندگی کو اجیرن کر دیتے ہیں. بندے کو حوصلہ نہیں ہوتا، صبر نہیں ہوتا. حالانکہ اس کو صبر کر کے اپنے اخلاقیات کو مد نظر رکھنا چاہیے. وَتَقَاسُمُ فِي الْأَمْوَالِ، ایک دوسرے سے بڑھ جانے میں، مال کے اندر اور اولاد کے اندر. اولاد زیادہ بہتر، زیادہ اچھی اور زیادہ تعداد میں زیادہ، یہ بندے کی ہابی بن جاتی ہے اور بندہ اسی تگ و دو میں کوشش کرتا رہتا ہے. فرمایا اس کی مثال یوں سمجھیں جس طرح کی بارش برستی ہے. عجب الکفار نباتہ، پھر دیہاتی آدمی کو، زمیندار کو اس کی کھیتی بڑی پسند بن جاتی ہے، بڑی پسند ہو جاتی ہے. فصل اوپر بڑھ گئی، سرسبز و شاداب ہو گئی، پانی لگ گیا، کھاد ڈل گئی، بہت اچھی. اب چودھری صاحب چکر لگا رہے ہیں اپنی فصل میں، گھوم پھر رہے ہیں اور باغ و بہار ہے کہ اتنی فصل ہو گئی، اتنا یہ ہو گیا ہے، اتنا مال آ جائے گا، اتنا پیسہ آ جائے گا. اسی طرح جس طرح کی بارش برستی ہے بندہ جوان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی شادی ہوتی ہے. شادی ہونے کے بعد مکان بن جاتا ہے، مکان بن جانے کے بعد بچے ہو جاتے ہیں، پھر بچوں کی دوڑ لگ جاتی ہے. پھر حالات بدلتے رہتے ہیں. حالات اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں. ان حالات میں بندہ بھول جاتا ہے اپنی اصل حقیقت کو کہ اس پورے کے پورے زندگی کے اندر ایک وقت آئے گا جب انسان آخرت میں پہنچ جائے گا. اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا اس سے کیا نتیجہ نکلا، کیا لے کے آئے ہو، کیا لینے کے گئے تھے، لے کر کے آئے ہو. اللہ اکبر. ثم یہی جو پھر وہ فصل جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جو کھیتی اس نے بنائی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. یہاں کفار کا معنی ہے کسان. اس کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپا دیتا ہے. کافر کو کافر بھی اس لیے کہتے ہیں کہ بندہ اپنے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آنے والے احسانات کو چھپاتا ہے اور اپنے آپ کو اجاگر کرتا ہے. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ اللہ نے یہ کرم کیا مجھ پر، یہ احسان کیا، اللہ نے یہ دیا. نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میں نے اپنی ذہانت، اپنی محنت، موقع محل سے فائدہ اٹھا لیا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے، وہ اسی چکر میں ہوتا ہے. حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو سب کچھ دیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو پیچھے چھپا دیتا ہے اپنی محنت اور مشقت. اسی طرح یہاں کفار، کافر کہا ہے دیہات کے رہنے والے زمیندار کو کہ وہ بھی گندم کو، بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیتا ہے. پھر اسی پر فخر کرتا ہے کہ میں نے اس دفعہ جو فصل کاشت کی تھی، اس دفعہ جو میرے آم آئے ہیں ان میں یہ مسالے ڈالے تھے، درختوں کے اندر یہ جڑوں میں ڈالا تھا،
اس میں کھاد یاد ڈالی، یہ فخر اور تکبر دوسروں کے مقابلہ میں، حالانکہ یہ سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کا کیا دھرا ہوتا ہے، بندہ اس کو چھپا لیتا ہے۔ عجب الکفار نباتہ، اس کی جو نباتات ہیں، اگنے والی کھیتی ہے، وہ اس دیہاتی کو بہت پسند آتی ہے۔ ثم یہیج، پھر وہ ابھرتی ہے اور بڑھتی ہے، زیادہ بڑی ہو جاتی ہے، فصل ہر دفعہ پہلے کے مقابلہ میں زیادہ اچھی بن گئی، یا اس دفعہ بہت زیادہ اچھی بن گئی، وہ یہیجو پک جاتی ہے، فتراہ مصفرہ، اب اس کو پکا ہوا دیکھتے ہیں آپ کہ وہ پیلی ہو گئی، پورے کا پورا گندم کا کھیت پیلا ہو گیا، آم کا باغ پورے کا پورا پک کے تیار ہو گیا، پیلا ہو گیا۔ ثم یکون حطاما، پھر وہ بن جاتی ہے بھوسا۔ یہ بندے کی مثال دی ہے کہ انسان شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، پھر دکان شروع ہو گئی، کاروبار شروع ہو گیا، زمین لینا شروع ہو گیا، ادھر سے پلاٹ ادھر سے پلاٹ، یہ ماڑی یہ محل یہ کوٹھی یہ فلاں بن گیا فلاں بن گیا، کرایہ آنے لگا، گھر کا خرچہ اس طرح چلنے لگا۔ اب وہ سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ اچھا ہو گیا ہے اور زندگی بڑی آسانی سے گزر رہی ہے، لیکن وہ اصل بات جو ہے نا اس کو وہ بھولا ہوا ہے۔ جس طرح زندگی بڑھتی ہے اس کے پاس پیسہ زیادہ آتا ہے، اس کے پاس نعمتیں اللہ تعالیٰ کی زیادہ آتی جاتی ہیں، بندہ اسی میں مشغول ہو جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، ان کا ایک شاگرد تھا، تھوڑا سا رقبہ تھا اس کا، کنویں سے پانی نکالتا، اپنے باغ کو پانی دیتا۔ ایک کیاری بنائی ہوئی تھی اس میں پھول کاشت کیے گئے تھے۔ جب وہ پھول بالکل جوبن پر آئے تو وہ اپنے استاد کے پاس گیا کہ استاد آپ کی دعوت ہے۔ استاد آ گئے، امام بخاری رحمہ اللہ پہنچ گئے وہاں۔ اس نے جگہ بنائی، اس کیاری کے اندر کے چاروں طرف پھول لگے ہوئے ہیں اور خوشبو آ رہی ہے، وہ استاد کو اس کے اندر بٹھا دیا جا کے۔ اب استاد نے اس طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ شاگرد آیا، بیٹھا، کھانا وانا پیش کیا، استاد بھی خوش ہو گیا، شاگرد بھی خوش ہو گیا۔ اب شاگرد نے چاہا کہ استاد کو تھوڑی تعریف کرے، تو کہتا ہے استاد کیسا ہے یہ منظر، یہ کیاری کیسی لگی، پھول کیسے لگے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی طرف تو دھیان نہیں دیا، اس کی بات کو سنا اور فرمایا کہ ذالک من متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے جو آپ نے کر لیا ہے۔ یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ ان چیزوں کی طرف اپنے آپ کو لبھانا نہیں چاہیے، یہ آپ کے لیے ذریعہ آخرت بننا چاہیے، اس پر فخر اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، یہ جو اصل کام ہے اس کام کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ یہ ہیں وہ اصل دنیا سے فائدہ اٹھا کے جانے والے لوگ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں یہ تذکرہ ہے کہ جب وہ فوت ہو گئے، قبر کھودی گئی، امام بخاری کو قبر میں اتار دیا گیا۔ جب جیسے جیسے وہ زمین میں دفن ہوتے گئے، اوپر مٹی آتی گئی، ویسے ویسے ہی مٹی سے اندر خوشبو ابھرنے لگی، خوشبو ابھرنے لگی، ساری فضا معطر ہو گئی۔ لوگوں نے مٹی اٹھانی شروع کر دی، گھر لے گئے۔ 3 دن تک لوگ مٹی اٹھاتے رہے اور باہر سے لا کے مٹی قبر پہ ڈالی جاتی رہی۔ جو مٹی وہاں پہنچی وہی معطر ہو گئی، جو مٹی وہاں پہنچی وہی معطر ہو گئی۔ حالانکہ دنیا میں آپ کو دشمنی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ اور دشمنی، کس کی دشمنی؟ کسی کے ساتھ کوئی لین دین نہیں، حتیٰ کہ ایک دفعہ شکار کے لیے جانا، شکار کے لیے نہیں بلکہ جہاد کی تیاری کرنے کے لیے تیر پکڑتے، نشانہ لگاتے، اللہ کی قدرت، ایک پل تھا نہر کے اوپر یا کسی جگہ پر، وہ تیر اس پل کے کسی جگہ پر جا کے کنارے پر لگ گیا۔ وہ تھوڑا سا سیمنٹ کا یا اینٹ کا
ایک ٹکڑا اس سے ٹوٹ گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس کے مالک کے پاس گئے، زمین والے کے پاس گئے اور اسے جا کر کہا کہ بھائی تیر قدرتی وہاں لگ گیا ہے اور آپ کے پل کا ایک تھوڑا سا کنارہ یا اینٹ کا تھوڑا سا کنارہ اوپر سے ٹوٹ گیا ہے، غلطی میری ہے، میں تیار ہوں، تو اس اینٹ کی قیمت لے لے یا جتنا تو ہرجانہ چاہتا ہے وہ مجھ سے مانگ لے، میں تجھے ہرجانہ دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا استاد کیا بات کرتے ہیں، جو کچھ ہو گیا، مجھے کوئی ملال نہیں، بلکہ مجھے خوشی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے اور میرے پل کو آپ نے نشانہ بنایا۔ لیکن امام بخاری کا انداز یہ ہے کہ اتنی سی ایک تھوڑی سی پچر اگر اڑ گئی ہے وہاں سے تو اس کا ہرجانہ لے دینے کے لیے تیار ہے۔ اب ایسے بندے کے ساتھ دشمنی کون کرے گا؟ جس بندے کی کیفیت، اخلاقی کیفیت یہ ہے، اس کے ساتھ دشمنی کون کرے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن دشمنی ہوئی، قرآن مجید نے بھی ذکر کیا ہے، حدیث رسول میں بھی آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو ورقہ بن نوفل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد تھے، بزرگ آدمی تھا۔ وہ اپنے اس مسلک سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسلک اس دور میں لوگوں کے سامنے چل رہا تھا، مشرکانہ عقائد، ان سے الگ ہو گئے اور ان سے الگ ہو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تورات اس کو عبرانی سے منتقل کر کے عربی میں لکھتے تھے اور پھر لوگوں کو دیتے تھے کہ یہ پڑھا کرو، اس پر عمل کیا کرو کہ دین اب یہ ہے، وہ نہیں رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے دنیا سے، اب دین یہ ہے۔ تو بزرگ آدمی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، بی بی صاحبہ لے گئیں، ان کو جا کے بتایا کہ اصل بات یوں ہے۔ تو وہ بڑا افسوس کرنے لگا، کاش میں اس وقت زندہ ہوں، کاش کہ میں جوان ہوتا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری موت آنے والی ہے، کاش کہ میں جوان ہوتا۔ جب تیری قوم تجھے گھر سے نکال دے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تعجب سے پوچھا کہ میری قوم مجھے نکال دے گی؟ میں نے تو ابھی کل پوچھا ان سے، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تو نے مجھے سچا پایا یہ جھوٹا پایا؟ تو سب نے کہا سچا پایا۔ اس سے پہلے تھوڑے دن ساری قوم یہاں موجود تھی بیت اللہ میں، اب بیت اللہ کی تعمیر کا مرحلہ تھا اور اس کے اندر حجر اسود نصب کرنے کا مرحلہ تھا۔ ہر قوم، ہر برادری، ہر علاقے کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہ کام ہمارے سردار کی معرفت ہو۔ نبی اکرم نے پوری قوم کا فیصلہ کر دیا اور ہر بندے نے اس کو اچھا سمجھا، اس کو مستحسن قرار دے کر اس کو مان لیا۔ اتنا پاپولر آدمی، اس قدر سچا، اس قدر بے ضرر بندہ اور اس قدر اخلاقیات میں اعلیٰ ترین، ورقہ بن نوفل کہنے لگے ہاں تیری قوم تجھے نکال دے گی۔ کیوں نکال دے گی؟ وہ نکال دے گی اس لیے کہ جو دین تو لے کر آیا ہے، جو بندہ بھی یہ بات کرتا ہے اس کی دشمنی کی جاتی ہے، اس کے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے، اور آج تک اس سے چل رہا ہے۔ پورے کا پورا الکفر ملت واحدہ، پورے کا پورا ملک، پوری کی پوری دنیا جو بھی اللہ رسول کے مقابلے میں کچھ اور سمجھ کر اپنے مسلک کو، اپنے دین کو، پیروں فقیروں کو، بزرگوں کو وہ بڑا بنا لیتا ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو چھوڑ کر جب الگ ہوتا ہے تو وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے اس کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے۔ اس سے قطع نظر کہ کسی کا مسلک کیا ہے، وہ صرف اللہ رسول کے ساتھ دشمنی ہے، کوئی مسلک نہیں۔ الکفر ملت واحد، کفر پورے کا پورا وہ ایک جماعت ہے دین کے مقابلہ، اس کو صرف
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی ہے، حتیٰ کہ جو لوگ دیندار بھی ہیں، قرآن مجید کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے دین کو بھی مانتے ہیں، قبر کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب ہم ان کو حکم دیتے ہیں کہ آ جاؤ، تعالوا الی ما انزل اللہ الیک، جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن مجید اس کی طرف آ جاؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آ جاؤ تم رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، منافقین کو دیکھیں گے آپ کہ وہ تجھ سے الگ ہٹ جاتے ہیں، تیرا نام نہیں لیتے، تیرے سامنے نہیں آتے۔ یہ پورے کا پورا خلاصہ ہے اس کائنات میں کسی بندے کے ایمان کا اور کسی بندے کے کفر کا۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے ہٹ کر کسی اور کو منا لیتا ہے، بس یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ دشمنی ہے۔ کوئی بندہ کسی کو اچھا بنائے، کسی کو بڑا بنائے، کوئی غوث کتب ابدال بن جائے، کوئی کسی کا استاد بن جائے، کوئی کسی کا امام بن جائے، کوئی کسی کا بزرگ بن جائے، جو بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول کی بات کو چھوڑ کر امام، بزرگ، پیر، فقیر، کسی بڑے سے بڑے کی طرف رجحان کرے گا، جتنا جتنا وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہوتا جائے گا، یہ منافقت ہے۔ اذا قیل لہم تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، جبکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ ہر بندہ، ہر گروہ، ہر فرقہ، ہر جماعت وہ اللہ اس کے رسول کی طرف آئے۔ ہمارا دعویٰ، ہمارا بلاوا وہ یہی ہے، ہماری دعوت یہی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے منافقین کو یصدون عنک صدودا، وہ تجھ سے دور ہٹتے ہیں، تجھ سے پہلو تہی کرتے ہیں، تجھ سے منہ پھیرتے ہیں، تجھ سے پہلو تہی کر کے سائڈ میں نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے معیار۔ یہاں فرمایا اللہ اکبر، یہ پورا کا پورا نقشہ کھینچا ہے دنیا کا۔ جب بندہ شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب ایک دوسرے کے ساتھ فخر ہے کہ میرا مال زیادہ ہو جائے، وہ دن رات اسی چکر میں ہے، دن رات اسی چکر میں ہے کہ مال زیادہ بڑھا لیا جائے، وہ چیز بھی خرید لی جائے، اس میں اتنا منافع ہو جائے، اس میں اتنا منافع ہو جائے۔ ایک ذمہ دار، بس اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہمارے عزیزوں میں سے تھا، بہت ذہین آدمی، پڑھا لکھا بندہ۔ ایک دن بحث چل نکلی تو کہنے لگا میرا جی چاہتا ہے، میرا مطالبہ ہے کہ میں گوارا بیجوں، جب گوارا ہو جائے تو 1,00,000 بوری میرا گوارا بن جائے، بوریاں بھر جائیں گوارے کی 1,00,000 تعداد میں، اور ایک ایک بیج گوارے کا، وہ ایک بیج کی قیمت 1,00,000 بن جائے، اتنا پیسہ میرے پاس جمع ہو جائے تو میرا مطالبہ بس وہ تقریباً یوں سمجھے کہ پورا ہو گیا۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کہتا اس لیے تو مانگتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ اتنا مانگو ہی نا جب تجھے پتہ ہے کہ قبول نہیں ہونا۔ کہتا مانگنے میں کیا اعتراض ہے؟ میں نے مانگنے میں اعتراض یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک بندہ، اس کے پاس اگر سونے کی ایک بہت بڑی وادی ہو اور وادی بھر کے اس کو سونا دے دیا جائے، وادی کا مطلب ہے لمبا چوڑا سلسلہ، چوڑائی بھی لمبی چوڑی، لمبائی بھی لمبی چوڑی زمین اتنی اس کے پاس ہو، اور پوری کی پوری وادی بھر دی جائے سونے کی، تو وہ چاہے گا کہ اتنا ہی سونا اور ہونا چاہیے، حالانکہ اس کو پہلا بھی کسی کام کا نہیں، کھانے تو اس نے 2 روٹیاں، وہ پہلا بھی اس کے کسی کام کا نہیں، لیکن اس کا مطالبہ ہوگا کہ وہ دوسری وادی۔ اگر آپ کا یہ مطالبہ پورا کر دیا جائے کہ 1,00,000 کا ایک دانہ بکے اور
لاکھ بوریاں تیرے پاس ہوں تو کتنی دولت ہوگی تو شمار بھی نہیں سکے گا، لیکن یہ تو اس پر اکتفا بھی نہیں کرے گا اور زیادہ بڑھے گا۔ یہ ہے انسانی فطرت، جتنا کسی کے پاس ہے وہ اور زیادہ بڑھتا ہے اور زیادہ چاہتا ہے کہ اس سے زیادہ ہو، اس سے زیادہ ہو۔ بندہ وہ مولوی تھا، پڑھا لکھا تھا، بحث چل نکلی۔ میں نے اس کو پوچھا، میں نے کہا آج تو نے کتنی نمازیں پڑھی؟ اچھا، کہتا ہے آج تو کوئی نہیں پڑھی۔ میں نے کہا دیکھو میں بھی چاہتا ہوں، اللہ کرے یہ سارا سلسلہ جھوٹ ہو، نہ بنی ہو بات، میں بھی چاہتا ہوں کہ نہ ہو یہ سب کچھ جو میں کہنا چاہتا ہوں، لیکن اگر اللہ تبارک تعالیٰ کو جیسا منظور ہے، جیسا اس نے اطلاع دی ہے، قیامت آ گئی تو کیا بنے گا؟ فوری طور پر کہنے لگا یار یہ بات نہ کیا کر، تو نے پہلے ہی مجھے ایک دو دفعہ یہ بات کہی ہے، یہ بات نہ کہا کر۔ میں کہا کیوں؟ کہتے میرے دل کو پریشانی ہو جاتی ہے، دل کو پریشانی ہو جاتی ہے، تو جب قیامت کی بات کرتا ہے نا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، کام خراب ہو جاتا ہے، میں کئی دن تک پریشان رہتا ہوں، تو یہ بات نہ کیا کر۔ اب یہ حیثیت ہے بندے کی۔ یہاں فرمایا کہ وہ کفار کو، دیہاتی کو، زمیندار کو اس کی نباتات اگی ہوئی، اس کے پھل، اس کا باغ، اس کی فصل، وہ اس کو بہت پسند آتی ہے۔ ثم یہی جو پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر وہ بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، جس طرح کھیتی بڑھ کے پک جاتی ہے، فتراہ مصفر، پھر اس بڑی ہوئی کھیتی کو آپ دیکھیں گے کہ وہ پیلی ہو گئی، جس طرح بندہ بوڑھا ہو گیا، داڑھی میں سفید آ گئے بال، سر میں سفید شروع ہو گیا، ایسا ایسا بات آگے بڑھی، کمزوری بڑھ گئی، اس کمزوری کے اندر پھر کیا ہوا؟ ثم یکون حطاما، پھر وہ بھوس بن جاتی ہے، توڑی بن جاتی ہے۔ اس کو اس نے کاٹا، کاٹ کے اس کو گاہ دیا، بیج الگ کر لیا، بھوس الگ ہو گیا، پھر وہ بھوس اور جانوروں کے کام آنے والی شے ہو گئی، بس۔ اسی طرح بندہ، وہ بچے پیدا کر لیے، زمینیں لے لی، دکانیں لے لی، کارخانے بنا لیے، بہت کچھ ہو گیا، اور مجبوری کا اظہار کر کے اللہ کی نافرمانیاں بھی کر لی کہ یہ میری مجبوری ہو گئی، حالانکہ کوئی مجبوری نہیں، وقت ہے گزر جاتا ہے۔ تھوڑا سا بندہ حوصلہ کر لے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے تو کام چل نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد فتراہ مصفر ثم یکون حطاما، بندہ پھر وہ بڑھاپے کی آخری حد تک پہنچ گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے بعد وہ جو کھیتی اس کی آئی تھی، پیسہ جو اس کے پاس آیا تھا، بیٹے کی شادی کرنا چاہی تو سارا پیسہ لٹا دیا، اپنے ہاتھوں خرچہ کر دیا، جائز نجائز ہر طریقے کا خرچہ کر کے اس نے سب کچھ اپنے من کی مرادیں پوری کر لی، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت مار کا سر کیا، بہت کچھ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، بندہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب نتیجہ نکلا، آخرت میں پہنچا، تو ان نافرمانیوں کی بنیاد پر عذاب شدید، اللہ کی یاد سے غافل ہونے کے بدلے عذاب شدید، وَمَغْفِرَةٌ، اور مغفرت بھی ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے، رضامندی، اور اللہ کی طرف سے اس کو اپنے طور پر بھی دیا جا سکتا ہے۔ اللہ دونوں میں سے جو اس کے مقدر میں لکھا ہے اس نے وہ اس کو ملے گا۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وہ پوری کی پوری زمینیں، جائیدادیں، یہ کارخانے، یہ کوٹھیاں، یہ بچے، یہ اولادیں کس کام آئیں؟ اللہ اکبر، کس کام آئیں؟ دو ہی نتیجے، یا جنت یا آخرت، یہ بندے کا انجام ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ بندے کی نظر اس میں کچھ آتا ہے،
لیکن اس کے علاوہ حقیقت اس بات چیز کی کچھ اور ہوتی ہے. نظر کچھ آتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. فرمایا یہ دنیا کی زندگی غرور، دھوکے کا سامان ہے. متاع الغرور، متاع کہتے ہیں بالکل ردی قسم کی جو چیز، اسے متاع کہتے ہیں. بندے کے لیے وہ بہت کچھ بڑی حیثیت رکھتی ہے، وہ جائیداد، وہ زمین، وہ مالکی، لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں. متاع الغرور، دھوکہ ہے. لہذا تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ مثال دی ہے. مثال دینے کے بعد فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. یہ تکاثر فی الاموال والاولاد، میں نے بتایا تھا کہ وہ صیغہ ہے مفعلے کا، ایک دوسرے سے آگے دوڑنے کا. تکاثر، آگے بڑھ جانا. کثرت تعداد مال کی، کثرت تعداد اولاد کی، یہ دونوں چیزیں اس تکاثر میں آئی. تقابل کرنا، مقابلے میں آ کے بڑھنے کی کوشش کرنا. اب پھر وہ صیغہ آیا سابقو. یہ سابقہ یسابقو، مسابقۃ، ایک دوسرے سے دوڑ کے آگے نکل جانا. سابقو، تم دوسروں سے دوڑو کس کی طرف؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف سے مغفرت کی طرف دوڑو. یہ دوڑ زمینیں اکٹھی کر کے نہیں. یہ دنیا جو دی ہے اللہ نے آپ کو، زندگی جو دی ہے، اس کے اندر دوڑ دھوپ، محنت، مشقت، وہ اس بات کی نہیں ہے کہ میرے پاس دولت زیادہ آ جائے، میرے پاس مال زیادہ ہو جائے، میرے پاس زمین زیادہ ہو جائے، میرے پاس وسائل زیادہ ہو جائے. دوڑنا ہے تو اس طرف نہ دوڑو. سابقو، دوڑنا ہے تو دوڑو، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے آگے بڑھ جاؤ. کہاں؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب سے مغفرت کی طرف، اس کی طرف توجہ کرو. صحابہ کرام، ایک دفعہ ایسا موقع بنا کہ جب جنگوں سے فارغ ہو گئے، خیبر فتح ہو گیا، اب آخری مرحلہ آ کے بچ گیا بیت اللہ کے فتح ہونے کا. اس کے بعد ایک دن انصار برادری سر جوڑ کے بیٹھی کہ یار بہت محنت کر لی، سارا ملک فتح ہو گیا، ہماری اپنی فصلیں خراب ہو گئی، پانی ویسے ہی نہیں تھا، ہم جنگوں میں رہے اور اپنی ذاتی زمین کی طرف توجہ نہ کر سکے. چلیں اکٹھے ہو جاؤ، چل کے مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کا ہم نے کام بہت کر لیا، اب اللہ تعالیٰ سے آپ ہمیں ہمارے اس ایریے میں نہر نکلوا کے دیں پانی کی، تاکہ ہماری فصلیں وہ زیادہ ہو جائیں اور ہماری زمین نئے سرے سے آباد ہو جائے. سب لوگ اکٹھے ہو گئے. اکٹھے ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسجد میں آ رہے ہیں، آپ سمجھ گئے کہ میں نے بلایا تو نہیں، نماز کا ٹائم بھی نہیں. یہ جو سارے انصار برادری اکٹھی ہو کے آ رہی ہے، یقیناً کوئی مطالبہ ہوگا. آپ نے دور سے آواز دے دی، مرحبا بالانصار، انصار کے لیے خوش آمدید، آ جاؤ، آج تم جو کچھ مانگو گے میں اللہ سے تمہیں لے کر دلوا دوں گا. بغیر مانگے کے ہی مطالبہ پورا ہو گیا. اب وہ وہیں رک گئے. یہ خوشخبری مل گئی کہ جو مانگو گے تمہیں دلوا دوں گا. اب آپس میں سوچتے ہیں کہ کیا نہر مانگے، پانی مانگے، ہماری فصلیں، پھر فصلوں کا کیا کریں گے؟ باغ زیادہ ہو گئے، اچھے ہو گئے، کیا کریں؟ چھوڑو، مطالبہ بدلو. کیا مطالبہ کریں؟ مشورہ ہوتا رہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. بالآخر اس بات پر متفق ہو گئے، پکی ہو گئی بات. ٹھیک ہے جی، یہ مطالبہ کرنا ہے. چلو جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے بیٹھ گئے. فرمایا جی کیا مطالبہ ہے؟ اللہ اکبر. کہنے لگے کہ جی ہم آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بخشش لے دیں، گناہ کی معافی دلوا دیں. وہ پانی، وہ نہریں، وہ دنیا، وہ فصلیں، وہ باغات،
سب ختم. ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمارے گناہوں کی معافی دلوا دے. حالانکہ جنگ بدر ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعل اللہ اطلع علی اہل بدر. اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل بدر کو آسمان سے جھانک کے دیکھا اور فرمایا کہ تم جو چاہو عمل کرتے ہو میں نے تمہیں بخش دیا. پھر یہ مراحل چلتے رہے, جنگیں آتی رہیں, لڑائیاں ہوتی رہیں, مقابلے میں دشمن آتے رہے, اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات پر مختلف لوگوں کو جنت کی خوشخبری انفرادی طور پر دیتے رہے. معراج پر تشریف لے گئے, واپسی آئے تو آپ نے فرمایا عمر تیرا محل میں نے دیکھا تھا, تیری کوٹھی میں نے دیکھی. میرا دیکھنے کے بعد بہت جی چاہا کہ کاش یہ کوٹھی میری ہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطابق کاش یہ کوٹھی میری ہو. اتنی خوبصورت, اس قدر اس کا رنگ اچھا ہے, اس قدر اس کی بناوٹ اچھی ہے, اس کی شیپ اچھی بنائی گئی ہے وغیرہ. تو میں نے ایک بندے سے پوچھا, وہاں فرشتے جو کھڑے تھے, میں نے پوچھا یہ کوٹھی کس کی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کوٹھی ایک قریشی جوان کی ہے. میرا جی چاہا کہ میں تو قریشی ہوں. میں نے اس کو پوچھا قریشی کون؟ کہنے لگا وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے, ان کا صحابی ہے. پہلے میرا جی چاہتا تھا کہ میں کوٹھی میری ہو. جب اس نے یہ بات کہی تو یہ بات تو ختم ہو گئی کہ اب میری تو نہیں ہو سکتی, وہ تو کسی امتی کی ہے. پھر میں نے پوچھا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے بتاؤ یہ میری امتیوں میں سے کس کی کوٹھی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ عمر کی کوٹھی. اب میرا وہ ذہن تو ختم ہو گیا, وہ ذہن تو ختم ہو گیا. اب میرا اور جی چاہا کہ میں اب اندر جا کے دیکھوں کہ یہ کوٹھی کیسے بنی ہوئی. بہت اچھی کوٹھی. میں جب دروازے پر پہنچا, دروازہ کھولا تو اندر ایک مستور کپڑے دھو رہی تھی. میں وہاں سے واپس آ گیا. مجھے عمر تیری غیرت یاد آئی. تجھ سے میں نے اجازت نہیں لی, تو نے مجھے اجازت نہیں دی اپنے گھر میں جانے کی. مجھے تیری غیرت یاد آ گئی کہ عمر کے گھر میں بغیر اس کی اجازت کے کیسے جاؤں گا. میں وہاں سے واپس آ گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے کہ یا رسول اللہ آپ میرے گھر آئے اور مجھے غیرت ہو. رونے لگے. اب یہ کیفیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے, باقی مقامات میں بھی سب جگہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہے, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری بھی دے دی. پھر مکان بنا کے وہ بھی دکھا دیا گیا. اب اس کے باوجود چاہتے کیا ہیں؟ چاہتے یہ ہیں کہ مال نہیں چاہیے, پانی نہیں چاہیے, باغات کا اچھا ہونا نہیں چاہیے, چاہیے ہمیں مغفرت, ہمیں اللہ تعالیٰ سے بخشش لے دیں. نبی اکرم نے ہاتھ اٹھا لیے, اللہ مغفر الانصار, یا اللہ انصار کو بخش دیں. ولنساء الانصار, یا اللہ انصار کی عورتوں کو بخش دیں. ولابناء الانصار, اللہ ان کی اولادوں کو بھی بخش دیں. اب دیکھیں یہ ہے جذبہ. آج تک کیا کیا؟ جہاں جہاد میں کوشش کی, محنت کی, مہاجرین کو اپنے گھر رکھا, ان لوگوں کی خدمت کی, اپنے منہ سے نوالا نکال کے ان کو کھلایا. یہ تھوڑی بات نہیں تھی محنت مشقت کے بعد. لیکن اب مطالبہ کیا ہے؟ جہاں دنیا کا ہر کام, ہر مطالبہ پورا ہو سکنے کا تھرو آؤٹ آپ نے وعدہ کر لیا کہ جو مطالبہ کرو گے میں تمہیں لے کر دوں گا. اگر وہ ایک نہر کا مطالبہ کرتے مل جاتی, 10 نہروں کا مطالبہ کرتے مل جاتی, پہاڑ اٹھ جاتے, وہاں سے جگہ بن جاتی, باغ لگ جاتے, سب کچھ ہو جاتا. لیکن اب یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی
روز کے بعد سن کے قرآن مجید پڑھ کے احادیث رسول پڑھ کے سن کے وہ ماحول وہ معاشرہ اس کے اندر رہتے ہوئے ملا کیا؟ ایک ذہن بنا، اور ذہن کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ اب انصار کی بخشش ہو گئی، انصار بخشے گئے، ان کی عورتیں بخشی گئیں، ان کے بچے بخشے گئے، یہ پورے کا پورا خاندان انصار کا خاندان اس کے اندر آ گئے۔ مختلف خاندان ہیں لیکن پورے کے پورے انصار برادری یہ ساری کی ساری اپنے بچوں سمیت اپنی عورتوں سمیت جب جنت میں ہوں گے کیسی ہوگی وہ زندگی، کیسی پر لطف ہوگی زندگی۔ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب سے، اپنے رب کی طرف سے مغفرت کی طرف ایک دوسرے سے دوڑ کے آگے چلو، وجنت، اور جنت کی طرف دوڑ کے آگے چلو۔ تمہاری دوڑ پیسے کی نہیں ہونی چاہیے، تمہاری دوڑ دولت کی نہیں ہونی چاہیے، اولاد کی نہیں ہونی چاہیے کہ میں اس سے بڑھ جاؤں، وہ مجھ سے بڑھ جائے، میں 2 شادیاں کر لوں، میں 4 شادیاں کر لوں، میں 10 شادیاں کر لوں۔ یہ اصل مقصود یہ نہیں ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے دین کا یہ حصہ ہے شادیاں کرنا، بچے پیدا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی عورتوں سے شادی کرو جو بچے زیادہ جننے والی ہوں اور زیادہ محبت کرنے والی ہوں۔ فرمایا قریش کی عورتیں ساری دنیا میں سب سے زیادہ بہتر عورتیں ہیں، جو اونٹوں پر سوار ہو کر سفر کرتی ہیں وہ قریش کی عورتیں سفر کرنے والیوں میں سب سے اچھی عورتیں ہیں۔ اس کی خصوصیت آپ نے بیان فرمائی کہ وہ اپنے خامد کے مال کی حفاظت کرتی ہیں اور اپنے بچوں سے بے انتہا محبت کرتی ہیں۔ احنا علی والدہ، وہ اپنے بچوں پر بہت زیادہ محبت کرتی ہیں، اس لیے قریش کی مجموعی طور پر آپ نے عورتوں کی تعریف کی۔ اب فرمایا اب کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑو، سبقت رہ جاؤ، وہ اس سے آگے بڑھ جائے، وہ اس سے آگے بڑھ جائے، وہ اس سے آگے نکل جائے، وہ اس سے آگے نکل۔ یہ مال و دولت دنیا، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ یہ کہ اس میں دنیا کی طرف ایک دوسرے کی طرف بڑھ کے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مغفرت کی طرف۔ وجنت، اور جنت کی طرف آگے بڑھو۔ ارضھا کعرض السماوات السماء والارض، اس جنت کی چوڑائی وہ آسمان اور زمین کے جتنا چوڑائی ہے، لمبائی اس کا ذکر نہیں کیا، چوڑائی اتنی ہے، اس کا طول اس کا ذکر نہیں کیا، اس کا عرض ذکر کیا ہے۔ عرض اس کا یہ ہے، اب لمبی کتنی ہے؟ جہاں تک مخلوق پیدا ہوئی ہے اللہ بہتر جانے اللہ نے کیا کچھ دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی اگر آپ حد بندی کرنا چاہتے ہیں تو آپ حد بندی ایسی کریں، فرمایا ایک چڑیا وہ سمندر کے کنارے پر آ کے بیٹھے اور وہ چونچ بھر کے چلی جائے، سمندر کا جتنا پانی کم ہو گیا ہے، جتنا پانی کم ہو گیا وہ دنیا، اور جتنا پانی سمندر کا باقی بچ گیا ہے وہ آخرت۔ آخرت جنت ایک سمندر ہے، سمندر اس کا حدود اربا دیکھیں کتنا ہے، 100 میل، 1000 میل، 500 میل، کتنا ہوگا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اب اس پورے سمندر کے کنارے پر ایک چڑیا آ کے بیٹھی، وہ ایک چڑیا نے اس میں سے پانی کی چونچ بھری اور اڑ گئی، وہ پانی سمندر سے کم ہو گیا۔ لے لیں کیلکولیٹر، لے لیں کتنے قطرے کم ہوئے، 5 قطرے کم ہو گئے، 100 قطرے کم ہو گئے، ایک چھٹانگ پانی گر گیا، ایک من پانی اٹھا کے لیں، بس اندازے ہیں جتنے چاہیں کر لیں۔ نتیجہ فرمایا جو وہ چڑیا اٹھا کے لے گئی وہ سمندر کا پانی کم ہو گیا، یہ پوری کی پوری دنیا ان 2-4 قطروں کے اندر چل پھر رہی ہے، جب سے چلی ہے دنیا، جب تک رہے گی دنیا،
یہ ان سمندر کے اندر سے وہ چڑیا کے چند قطرے ان کے اندر چل پھر رہی ہے، اور جو کچھ باقی ہے وہ سارے کا سارا آخرت ہے۔ اب سمندر کا پانی کتنا ہے، آخرت کتنی ہے؟ ان 5 قطروں کے اندر ہر بندہ اپنے اپنے حصے پر پن پوائنٹ کے ساتھ اس کا تعین کرے۔ یہ 5 قطرے میں کہہ رہا ہوں، ان 5 قطروں مان لیں چلو 5 قطرے، ان 5 قطروں کے اندر جب سے آدم علیہ السلام بلکہ ان سے بھی پہلے جنات یہاں رہتے تھے، کب سے یہ دنیا بنی، کب تک رہے گی، آنے والے لوگ اس میں سے جو کچھ حاصل کر، آپ بہت کچھ حاصل کر چکے، بڑیاں کوٹھیاں بن گئیں، بڑے کارخانے لگ گئے، بہت بڑی کائنات آپ کے پاس آ گئی، آپ کو اپنی زمین کا حساب نہیں، کتنا تک کہاں تک زمین ہے، ملک کی حد بندی نہیں ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے اس کی حد بندی نہیں، کتنے مربے خرید لیے، کتنے مربے گورنمنٹ سے للہ پھلا اپنے کام اپنے ذمے لگوا لیے۔ یہ ساری کی ساری کوشش، محنت، مشقت یہ ان 5 قطروں میں ہے، جہاں ہوائی جہاز بھی اڑ رہے ہیں، سونا بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے، ڈالر بھی اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اور زیادہ چھاپے جا رہے ہیں، پھر اور بڑھوتی ہو رہی ہے، اب بڑے بڑے شہر بن رہے ہیں، کوئی سمندر کے کنارے بن رہا ہے، اس کو بادر پدر آزاد صورت میں پیدا کیا جا رہا ہے، کتنی دولت ہوگی لوگوں کو، اور اب کتنی اکٹھی کی جا رہی ہے، کتنی اکٹھی، انسانی ہمدردی کا کوئی تصور نہیں، انسانی ہمدردی کا اس پورے کے پورے تصور کوئی نہیں، لیکن آخر کیا ہے، ان 5 قطروں سے بڑھ نہیں سکتی یہ کائنات جو کچھ اس کے اندر ہے، اور اگر بندہ آخرت کی کوشش کر دیکھے تو ان 5 قطروں سے بڑھ کر ایک قطرہ آپ کے حصے میں آ جائے تو آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں، سمندر سے ایک قطرہ آپ کو مل گیا تو کیا اندازہ کر سکتے ہیں کتنی دولت ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت آئے گی، ایک بندے کو جہنم کے کنارے نکال کے کنارے رکھ دیا جائے گا، اللہ اکبر۔ اب وہ بیٹھا کچھ دیر بیٹھا رہا، کہتا ہے اللہ میرا منہ جلتا ہے، آگ کی طرف کمر کرنے کی اجازت دے، میں اور کچھ نہیں مانتا، چلو جی دے دی اجازت۔ پھر اس نے بیٹھے ہوئے دیکھا اوپر ایک طرف چھاؤں ہے، ایک درخت ہے، کہتا ہے اللہ یہاں میری کمر کو سیک آتا ہے، گرمی، مجھے اجازت دے میں وہاں تک چلا جاؤں، اور کچھ نہیں مانتا، چلو جاؤ چلے جاؤ۔ وہاں گئے تو دیکھا جنت کی طرف سے، باغات کی طرف سے ہوا آ رہی ہے، ہوا آتے ہوئے کہتا ہے اللہ اجازت دے میں دروازے کے پاس ہو جاؤں، اس دیوار کی اوٹ میں چلا جاؤں، ٹھنڈک ہوگی وہاں، یہاں تک ٹھنڈک آ رہی ہے، میں اور کچھ نہیں مانگتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ مسکرائے گا، میں بندے تو کتنا بے صبرا اور کتنا وعدہ خلاف کرنے والا ہے، ہر دفعہ تو کہتا ہے میں اور کچھ نہیں مانگتا، پھر تھوڑی دیر بعد اور مطالبہ کر دیتا، چل جا تو جنت میں چلا جا، چھوڑ دھندک چھوڑ۔ وہ کہے گا نہیں اللہ یہ تو فلاں کی باؤنڈری لائن ہے، یہ فلاں کی باؤنڈری لائن ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، میں کہاں جاؤں؟ فرمایا تو جا تو صحیح، تو جا، جتنی دنیا تھی وہ ساری کی ساری اس کے برابر تجھے دے دی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنی دنیا؟ فرمایا نہیں، وہ تھوڑی دیر رکے گا، اللہ فرمائے گا کہ یہ تیری باؤنڈری لائن ہے، جتنا کائنات میں دنیا تھی، زمین تھی، یہ ساری کی ساری زمین تیری۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جتنا وہ تجھے دے دی گئی ہے ایک حصہ زمین کا، اس سے 11 گنا تجھے دی، اس پوری زمین کی 11 گنا وہ جنت میں تجھے مل جائے گی جگہ۔ اب وہ ایک بندہ ہے کیا کرے گا اس پوری، لیکن دنیا میں جس کا پیٹ نہیں بھرتا وہ آخرت میں ہے تو وہی انسان نا، وہاں اتنا بھی زیادہ لینے کے بعد پھر بھی وہ ہیلی کاپٹر بھی مطالبہ کرے گا کہ میں نے اب زمین پر دورہ کرنا ہے، میں نے فلاں مربع جانا ہے، فلاں گاؤں میں جانا ہے، فلاں ملک میں جانا ہے۔
یہ ساری کی ساری امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو پیش کیا. آپ اندازہ کریں کہ جو بندہ سب سے پہلے جنت میں جانا والا ہوگا اس کے پاس کتنی جنت کی زندگی دولت ہوگی. یہ ہے سابقو الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف دوڑو، اس کی بخشش کی طرف دوڑو، نہ کہ زمین کی طرف دوڑو، نہ کہ دکان کو بڑھانے کی چکر میں رہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق صحیح عمل کی توفیق اور جرأت عنایت کرے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.